ایک شہر جہاں بدعنوانی ایک بیماری کی طرح پروان چڑھ رہی تھی۔ بچپن کے دو ہمجولی مایا اور راج، جنہوں نے ایک ہی محلے میں پرورش پائی، جوانی میں قدم رکھا اور اچھائی اور برائی کو سمجھنے کی صلاحیت پائی، تو خود کو اندھیرے میں الجھا ہوا پایا۔ معاشرے میں بدعنوانی، ناانصافی اور اقربا پروری عروج پر تھی، مگر ابھی وہ زیر تعلیم تھے۔ دن گزرتے گئے، مایا قانون کی ڈگری لینے میں مگن رہی تاکہ وہ مظلوموں کو انصاف دلانے کی اپنی خواہش پوری کر سکے، جبکہ راج ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کر رہا تھا اور اسی پس منظر کے ساتھ بدعنوانی کو بے نقاب کرنے میں معلومات بھی حاصل کرتا تھا۔ دونوں نے ڈگریاں حاصل کیں اور عملی زندگی میں قدم رکھا۔ وکالت اختیار کرنے کے کچھ ہی عرصہ بعد ان کی رائیں ایک بار پھر ایک ہوئیں، جب مایا نے ایک بدعنوان سیاستدان مسٹر ورما کے خلاف مقدمہ چلایا، جو فائدے کے لیے اپنے عہدے کا استعمال کر رہا تھا، جس سے شہر کا بنیادی ڈھانچہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا اور اس کے لوگ غریب ہو گئے۔ راج کی طرف سے جمع کیے گئے شواہد کے مطابق مسٹر ورما شہر کے ہر منصوبے سے نصف سے بھی زیادہ رقم ہڑپ کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شہر کا ہر منصوبہ ناقص اور شہریوں کے لیے وبال جان بن رہا تھا۔ راج کی حاصل کیے گئے ڈیٹا اور معلومات کے مطابق مایا نے مسٹر ورما کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا اور بے خوف ہو کر کیس کی پیروی کی، جو ورما کے طاقتور اتحادیوں کی دھمکیوں اور افواہوں سے بے خوف تھی۔ جیسے جیسے مقدمے کی کارروائی آگے بڑھتی گئی، مایا اور راج کو متعدد رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، بشمول گواہوں کو رشوت دینے اور ثبوتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تاہم ان کے غیر معمولی عزم اور انصاف پر یقین نے ان کے عزم کو اور مضبوط کیا۔ ہر دھچکے کے ساتھ انہوں نے اپنے مخالفین کو پیچھے چھوڑنے کے نئے طریقے تلاش کیے۔ اپنی ذہانت اور حق پر ہونے کی وجہ سے کمیونٹی کی حمایت مکمل طور پر ان کا بہت بڑا ہتھیار تھا، جس کی حفاظت کے لیے وہ لڑ رہے تھے۔ اسی دوران مایا کو اغوا کر دیا گیا، مگر راج نے ان کو چیلنج کیا۔ مایا کے اغوا کی رپورٹ درج کرائی اور قانون کا سہارا لیا۔ ورما کو نوٹس تو دیا گیا، مگر کوئی ثبوت نہ ملا سوائے اس کے کہ مایا ورما کے خلاف کیس کی پیروی کر رہی تھی۔ راج اور کمیونٹی کو مکمل یقین تھا کہ یہ ورما ہی کی کارستانی ہے۔ کمیونٹی کے کچھ نوجوان ورما کی فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ راج نے انہیں اعتماد میں لیا اور ان کو فیکٹری کے اندر کے حالات پر نظر رکھنے اور معلومات لینے کا کام سونپا، کیونکہ راج کو شک تھا کہ مایا کو اسی فیکٹری کے کسی حصے میں رکھا گیا ہے، جس کا احاطہ کافی بڑا تھا۔ کچھ کمرے ویران تھے۔ نوجوانوں نے اپنے طور پر جاسوسی شروع کر دی۔ دور کمروں میں انہیں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اور ان کو یقین ہو چلا کہ مایا کو وہیں بند کیا ہوا ہے۔ اسی دن راج کو اطلاع کی اور اگلا لائحہ عمل تیار کیا۔ اگلے دن فیکٹری میں کام کرنے والے نوجوانوں نے کچھ گڑبڑ محسوس کی۔ ورما، جو کہ چھٹی کے وقت ورکروں کے ساتھ ہی فیکٹری سے چلا جاتا تھا، مگر اس دن وہ تب فیکٹری میں داخل ہوا جب ورکر چھٹی کر رہے تھے۔ اس تبدیلی کو مد نظر رکھتے ہوئے دو نوجوانوں نے فیکٹری میں چھپ جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بڑی احتیاط سے ویران کمروں کے نزدیک چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب سب لوگ اور ورکرز فیکٹری سے نکل گئے تو ورما ٹہلتا ہوا ان کمروں کی طرف جاتا دکھائی دیا۔ نوجوانوں کا ماتھا ٹھنکا، ان کی نظریں ورما پر ہی مرکوز رہیں۔ ورما آگے پیچھے دیکھتا ہوا ایک دروازے پر پہنچا اور آہستہ سی دستک دی۔ دروازہ کھلا اور ایک آدمی نمودار ہوا اور دونوں ان کمروں کے پیچھے نکل گئے۔ نوجوانوں نے بھی بڑی احتیاط سے ان کا چھپتے چھپاتے پیچھا کیا۔ وہ ایک اور مقفل کمرے کے پاس رکے، تالا کھولا اور اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ نوجوان کمرے کی اوڑ میں ہو گئے اور مزید دروازے کے قریب ہو گئے۔ ان کے کانوں میں ورما کی آواز آئی، تم میرے مقدمہ سے دستبردار ہو جاؤ تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ آگے کچھ بولنا چاہا تو مایا کی آواز نے اسے خاموش کر دیا۔ اب مایا کہہ رہی تھی، تم مجھے جان سے بھی مار دو تب بھی میری آواز تم جیسے ناسوروں کے خلاف اٹھتی رہے گی۔ یہ سنتے ہی نوجوانوں کے حوصلے مزید بڑھ گئے اور دونوں نے ایک ساتھ یک جسم بن کر دوڑ کر دروازے کو ٹکر ماری تو دروازہ دڑام سے اندر گرا
اور ورما اور اس کے آدمی کے اوسان خطا ہو گئی۔ نوجوان چونکہ ہر بات کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے، بڑی پھرتی سے ایک نوجوان نے ورما کے ساتھی کو دبوچ لیا اور اس کے ہاتھ سے پستول چھین کر ورما کی کن پٹی پر رکھ دیا اور دونوں کو ہینڈز اپ کروا دیا۔ دوسرے نوجوان نے مایا کو رسیوں سے آزاد کروا دیا۔ پستول کی نوک پر وہ نوجوان ورما اور اس کے ساتھی کو فیکٹری کے مین گیٹ پر لے آئے۔ فیکٹری گیٹ پر موجود واچ مین کی نظر جب ان پر پڑی تو اس نے اپنی گن ان پر تان لی۔ ورما کو بڑا حوصلہ ملا، مگر جلد ہی واچ مین نے نوجوانوں کے ناموں سے پکار کر پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، کیونکہ واچ مین بھی انہی نوجوانوں کی کمیونٹی سے تھا اور راز سے بھی واقف تھا۔ نوجوانوں نے واچ مین سے کہا یہی مایا میڈم ہیں جن کو ورما نے اغوا کیا ہوا تھا۔ یہ سنتے ہی واچ مین پوری بات سمجھ گیا، کیونکہ کچھ نہ کچھ اس کے کان پہلے ہی سے سن چکے تھے۔ اس نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس آ گئی۔ مایا نے کچھ قانونی حوالے دیتے ہوئے پولیس سے کہا کہ وہ ابھی ہی جائے واردات کا جائزہ لیں اور رپورٹ مرتب کریں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ورما کو ساتھی سمیت تھانہ لے جا کر گرفتاری ڈال دی۔ مایا جانتی تھی کہ ورما اثر و رسوخ کا مالک ہے، اس لیے پولیس سے رپورٹ مرتب کروا لی تھی۔ اگلے دن عدالت لگی تو آخرکار اسحاق کا دن آ پہنچا۔ جب مایا نے اپنا کیس عدالت کے سامنے پیش کیا، جس میں ورما کی بدعنوانی اور شہر پر اس کے تباہ کن اثرات کو ظاہر کیا، اس کے ساتھ ہی اپنے اغوا کا مقدمہ بھی پیش کر دیا۔ راج کی رائے کے ساتھ عام تکنیکی مہارت فراہم کرتے ہوئے مایا نے ایک ایسی دلیل پیش کی جس میں ورما کے جرم کے بارے میں کوئی شک نہیں رہا۔ اس ڈرامائی عروج میں عدالت نے اپنا فیصلہ سنایا، جس میں مسٹر ورما کو بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے متعدد الزامات میں قصوروار ٹھہرایا گیا۔ ورما کو 10 سال قید بامشقت اور شہر کے میگا منصوبوں میں خرد برد اور شہریوں کو تکالیف میں مبتلا کرنے پر اس کی تمام جائیداد کی ضبطگی کا حکم بھی دے دیا۔ کمرہ عدالت خوشی سے گونج اٹھا، کیونکہ مایا اور راج کی جیت نے شہر کے لیے ایک نئی صبح کا اشارہ دیا تھا، جہاں قانون کی حکمرانی لالچ اور استحصال پر غالب آئی تھی۔ لیکن ان کا سفر ختم ہونے سے بہت دور تھا۔ مقدمے کی سماعت کے بعد مایا اور راج نے بدعنوانی کے خلاف جنگ جاری رکھی، اپنی صلاحیتوں اور وسائل کو استعمال کرتے ہوئے غلط کاموں کے دیگر واقعات کو بے نقاب کیا اور مجرموں کو جواب دہ ٹھہرایا۔ ان کی کوششوں نے دوسروں کو اس مقصد میں شامل ہونے کی ترغیب دی، جس سے ایک لہر کا اثر پیدا ہوا جو پورے شہر اور اس سے باہر بھی پھیل گیا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، مایا اور راج امید اور لچک کی علامت بن گئی۔ ان کی کہانی ان لوگوں کے لیے روشنی کا کام کرتی ہے جو جمود کو چیلنج کرنے اور بہتر مستقبل کے لیے لڑنے کی ہمت کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ راستہ طویل اور چیلنجوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہ انصاف کے لیے اپنی وابستگی سے کبھی نہیں ڈگمگائے، یہ جانتے ہوئے کہ ان کی کامیابی کا اصل پیمانہ ذاتی شان میں نہیں بلکہ دوسروں کی زندگیوں پر ان کے مثبت اثرات پر ہے۔ اور اس طرح تمام تر مشکلات کے خلاف دو دوست شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ ان کا رشتہ مشکلات کی آگ میں جڑا ہوا تھا، جب وہ معاشرے کے تاریک ترین گوشوں میں انصاف کی روشنی چمکاتے رہے اور آنے والی نسلوں کے لیے آگے کا راستہ روشن کرتے رہے۔